السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ شہر میں نالیاں صاف کرتا تھا مگر مجھ کو مہنگے سکول میں پڑھا رہا تھا۔ سب کلاس کے بچے میرا مذاق اڑاتے تھے اور ٹیچر بھی مجھ کو مارتے پیٹتے تھے۔ ایک روز میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے بورڈ میں اچھے نمبر لے لیے۔ یہ دیکھ کر میرے کلاس فیلوز کے والدین نے پرنسپل سے کہا کہ اگر اشرف یہاں پڑھتا رہا تو وہ سب اپنے بچوں کو سکول سے نکال لیں گے۔ پرنسپل نے مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر کالے سے نکالا تو میرا باپ رونے لگا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ پرنسپل خود مجھ سے ملنے کے لیے لائن میں لگے گا۔ یہ سن کر سب مجھ پر ہنسنے لگے، لیکن 12 سال کے بعد جب پرنسپل ریٹائر ہوئے تو میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ میرے بیگ سے ہیڈ ماسٹر نے چوری کا موبائل فون برآمد کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے سب کے سامنے ہی مجھے بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں تو سٹاف روم میں گیا بھی نہیں تھا تو پھر بھی ان کا موبائل فون کیسے چوری کر سکتا تھا؟ بریک بند ہوتے ہی پورے اسکول میں بچوں کی تلاشی لی جا رہی تھی، کیونکہ کوئی بچہ پرنسپل کے روم میں جا کر ان کا موبائل فون چوری کر کے لایا تھا۔ میں تو سارا وقت کلاس میں ہی بیٹھا رہا تھا، کیونکہ صبح جو جیب خرچ مجھے ابو نے دیا تھا وہ اسکول پہنچتے ہی مجھ سے جرمانے میں لے لیا گیا، کیونکہ میں نے اپنے پھٹے ہوئے جوتے چینج نہیں کیے تھے، اور یہ سلسلہ میرے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے چلا آ رہا تھا، کیونکہ ابو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس مہینے کی تنخواہ ملتی ہے تو مجھے جوتے لے کر دے دیں گے۔ میرے جوتے بہت پرانے ہو چکے تھے اور انگوٹھے جوتا پھاڑ کر اس میں سے نظر آ رہے تھے۔ پوری کلاس میرے حلیے پر ہنستی تھی مگر میں خاموش رہتا تھا، کیونکہ میرے ابو نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر لگانی ہے، تاکہ میں پڑھ لکھ کر ایک ایسا مقام حاصل کر سکوں جہاں پر مذاق اڑانے والے خود ہی میری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور واقعے میں ہی سوائے پڑھائی کے ان کی کسی بھی حرکت پر توجہ نہیں دی تھی۔ بعض اوقات جب زیادہ ہی دل آزاری ہو جاتی تو ذرا دیر کو رو کر میں پھر سے حشاش بشاش ہو جاتا۔ میرا نام اشرف ہے اور میرے والد صفائی کا کام کرتے ہیں، لیکن میرے کلاس فیلو اور استاد کہتے ہیں کہ میرے والد شہر کی نالیاں صاف کرتے ہیں۔ مجھے نام سے کم اور چوڑا کہہ کر زیادہ بلایا جاتا ہے۔ میں عام بچوں کے گلاس میں پانی نہیں پی سکتا، میرا گلاس میرے بیگ میں موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح میں کسی بھی بچے کے ساتھ بیٹھ کر بریک نہیں کر سکتا، اور یہ سلسلہ اب سے نہیں برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے میں نے اسکول میں داخلہ لیا، میرے والد خود محنت مزدوری کر کے مجھے اچھے اسکول کالج میں پڑھانے کا خواب دل میں لیے زندہ ہیں۔ اس وقت بھی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم تھا، اور پرنسپل بار بار مجھے بلا کر کہتا کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ اپنی حیثیت کا کوئی سکول دیکھ لے، کیونکہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے والدین یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ اگر تم نے اشرف کو سکول میں داخل رکھا تو وہ اپنے بچوں کو سکول سے ہٹا لیں گے۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر اپنے خون کی گھونٹ بھر کر چپ کر جاتا۔ جب بھی ابو سفید دھلے ہوئے کپڑے پہن کر میری سکول فیس دینے پہنچتے تو پرنسپل صاحب ابو سے بھی یہی کہتے تھے کہ اشرف کو کسی اور جگہ داخل کروا دو، ہمارے سکول کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ ابو ہر بار ان کی منتیں ترلے کر کے واپس لوٹ جاتے۔ میرے بال پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں تھے اور وہ مجھے گھسیٹ کر اسمبلی ہال میں لے کر چلے گئے۔ باقی کلاسز کے بچے بھی جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جبھی پرنسپل نے میرے ابو کو فون کر کے بلایا اور وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا کالج پہنچ گیا۔ ڈیسک میں سر لگنے کی وجہ سے میرے چہرے پر نیل پڑے تھے اور کئی جگہ سے کھال بھی اتر گئی تھی۔ میں رو رو کر پرنسپل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب جی، میں نے چوری نہیں کی، مگر وہ مجھے بڑی گندی گندی گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا وہ مجھے یہاں کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج صبح تو میں بڑا خوش تھا کیونکہ میرا میٹرک کا رزلٹ لگا تھا اور میں بڑے شاندار نمبر لے کر میٹرک کے امتحان میں کامیاب ہوا تھا، اور اب ہم لوگ فرسٹ ایئر کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی
میرے ابو کالج پہنچے تو پرنسپل نے مجھے دھکا دے کر میرے ابو کی طرف پھینک دیا اور کہنے لگے، لے جاؤ اس گھٹیا بیٹے کو اور اسے بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لو۔ میں تمہیں کب سے سمجھا رہا تھا کہ اس لڑکے کے لچھن ٹھیک نہیں، تم اس کی پڑھائی پر پیسے برباد نہ کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب دیکھو اس نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے۔ اسٹاف روم میں جا کر اس نے نہ صرف میرا موبائل فون چوری کیا ہے بلکہ دوسرے ٹیچر کا پرس بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ اٹھ کر واش روم گئے تو اسے امجد نے دیکھ لیا۔ سر امجد میری کلاس ٹیچر تھے اور وہ مجھ سے بے پناہ خار کھاتے تھے۔ ابو غیر یقینی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا زخمی چہرہ اور ہونٹوں سے بہتا ہوا خون ان کے دل کو کمزور کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابو جان سے کہا کہ ابو، میں نے کوئی چوری چکاری نہیں کی ہے، میں تو آج بریک کرنے کے لیے بھی کلاس روم میں نہیں نکلا تھا کیونکہ میری تو جیب خرچی صبح جرمانے میں لے لی جاتی ہے، میں تو کئی روز سے کلاس روم میں ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ ابو نے میری یہ بات سن کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور خود روتے ہوئے پرنسپل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، سر پلیز میرے بیٹے کو کالج سے نہ نکالیں، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ لیکن پرنسپل نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور سیکیورٹی گارڈ کو بلانے لگی تاکہ وہ ہم دونوں کو کالج سے نکال سکیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ابو کا ہاتھ تھام کر انہیں کھڑا کیا اور انہوں نے کہا، ابو روئیں مت، آج یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر اس کالج سے مجھے نکال رہے ہیں، لیکن آپ دیکھنا ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا جب یہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے وقت لیا کریں گے۔ نہ جانے اس وقت میرے لہجے میں ایسا کیا تھا جسے سن کر میرے ابو تو چپ ہو گئے لیکن باقی سب لوگ مجھ پر ہنسنے لگے۔ میں نے بے دردی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر اپنا سکول بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ پہلے بھی کئی بار میری انسلٹ سب کے سامنے کی گئی تھی، لیکن اس بار جو ہوا تھا اس نے میرے معصوم ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ گھر پہنچ کر ابو چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگے اور امی نے میرا حلیہ دیکھ کر اپنا سینہ تھام لیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو تسلی دی کہ وہ پریشان مت ہوں۔ کئی روز تو میں اپنے بگڑے چہرے کو لے کر گھر پر بیٹھا رہا، لیکن جیسے ہی میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی میں فوراً سے اپنے ایک دوست کے پاس بھاگا جس نے مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کر سکتا ہے۔ میرا یہ دوست پچھلے 6 مہینے سے ایک ڈاکٹر کی کلینک پر کام کر رہا تھا اور اس نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ ڈاکٹر کو کسی لڑکے کی اشد ضرورت ہے جو بی پی وغیرہ چیک کرے اور مریضوں کو ہینڈل بھی کر سکے۔ میرے خود کا بھی شوق تھا کہ میں بھی ایک دن ڈاکٹر ہی بن جاؤں، لیکن مجھے یہ اچھی طرح سے جانتا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے خواب ڈھیر سارے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے ابو کو تو نہیں بتایا تھا لیکن دل ہی دل میں نے سوچا تھا کہ میں نرسنگ وغیرہ کر لوں گا۔ میرے اس دوست کا نام مزمل تھا اور یہ اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنے شوق کی وجہ سے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر اس کے کام سے اتنا مطمئن ہوا کہ اسے اپنی بھائی کے لیبارٹری پر شام 3 بجے سے رات 10 بجے تک ملازمت دلوا دی۔ میرا یہ دوست باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ جب تک ہم لوگ ساتھ پڑھے یہ میری عزت بھی کرتا تھا اور اپنے گھر سے میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لایا کرتا تھا۔ اس نے میری بات سنی اور اسے غصہ آیا اور کہنے لگا، یار وہ پرنسپل سیدھا یہ چاہتا تھا کہ تو اس کے کالج میں نہ پڑھے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تیرے نمبر اتنے اچھے آئے ہیں کہ ان کے دوسرے اسٹوڈنٹ نہیں لا سکیں۔ میں بھی اس بات کو سمجھتا تھا۔ خیر مزمل مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب کا نام قدیر شاہ تھا اور وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کی سوچ باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ ضروری چیزیں پوچھیں اور پھر مجھے کہہ دیا کہ میں کل سے ہی ان کے پاس کام پر چلا آؤں۔ اگلے روز میں نے اپنا عید کے لیے بنایا امی کا 2 سال پرانا جوڑا نکال کر استری کروایا اور تیار شیار ہو کر ان کی کلینک پر پہنچ گیا۔ کلینک کی صفائی کی، کولر میں پانی ڈال کر رکھا، ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی اچھی طرح سے صفائی کی اور پھر وہاں کام کرنے والے سینئر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر مریضوں کو سنبھالنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے
بڑے لڑکے کو ہدایت کی تھی کہ اشرف کو بھی جلد سے جلد ٹریننگ دے کر اس قابل بنا دیا جائے کہ مریضوں کو سنبھال سکے۔ میرے ذمے ان کے گھر سے ان کا کھانا لانا بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بوڑھی سی ملازمہ مجھے کھانا پکڑا دیتی۔ ڈاکٹر شاہ صاحب کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور کھانا ان کی امی بناتی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کلینک پر کام کرنے والے چاروں لڑکوں کے لیے ان کے گھر سے ہی کھانا آتا تھا۔ شروع میں ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کرتا رہا۔ ایک روز ڈاکٹر نے مجھے بلا کر مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو وہ مجھے نفرت کی نظروں سے دیکھیں یا پھر وہ بھی اسکول کی طرح میرا مذاق اڑا ڈالیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ یہاں پر ایسا کوئی ماحول نہیں ہے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک روز میں کھانا لینے گھر گیا تو بوڑھی ملازمہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اشرف بیٹا جلدی سے اندر چلو، بیگم صاحبہ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ یہ سن کر میں بھاگ کر اندر پہنچا۔ ان کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے صبح ہاسپٹل جانا تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے اپنا دماغ چلایا اور فوراً ایمبولینس کو کال کر دی، اور جب تک ایمبولینس پہنچتی میں نے ایمرجنسی میں ان کی پٹی بھی کر دی۔ ان کو شوگر کی بیماری تھی۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں نے فوراً مشین منگوا کر ان کی شوگر چیک کی۔ ان کی شوگر خطرناک حد تک گری ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ملازمہ سے کہہ کر انہیں جوس بنوا کر پلا دیا۔ 20 منٹ میں ایمبولینس پہنچی تو ان رضاکاروں نے یہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے بروقت عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے گھر کے نمبر سے ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے بتا دیا۔ وہ گھبرا گئے اور فوراً اس ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پر ان کی والدہ کو لے کر جایا جا رہا تھا۔ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں پہنچے میں نے بیگم صاحبہ کا بڑی اچھی طریقے سے دھیان رکھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد نے ان کے بچپن میں ہی دوسری شادی کر کے اپنی بڑی بیگم کو طلاق دے دی تھی۔ جب ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ اگر اشرف بروقت انہیں جوس نہ پلاتا تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی، تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ میں نے لوگوں کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا کہ وہ مجھ جیسے انسان کو بھی انسان سمجھتے تھے۔ میں خود ڈاکٹر صاحب کے گلے سے لگ کر رو پڑا۔ یہ میری زندگی کا اہم ترین موڑ تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی والدہ اب مجھے اپنے گھر کے بچوں سے زیادہ پیار دینے لگے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہی میرے گھر کے حالات سے واقف تھے، لیکن ان کی امی کو اب جا کر معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ڈاکٹر شاہ سے کہا کہ اس بچے کا تعلیمی ریکارڈ اگر اتنا اچھا ہے تو یہ بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہے، تو وہ مجھے پڑھانا چاہتی ہیں۔ وہ روز میرے لیے ایسا تھا جیسے اندھے کو آنکھیں مل جائیں۔ انہوں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا اور اب میں باقاعدگی سے کالج جانے لگا۔ میرے ذہن میں ایک دم ہی یہ خیال اٹھا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کی بجائے کوئی ایسا طاقتور شعبہ اپنانا چاہیے جہاں پر لوگ میرے پاس اتنے پاور ہو کہ لوگ مجھ سے ڈریں اور میں اپنے اس حوالے سے بھی چھٹکارا پا سکوں جو مجھے ایک صفائی کرنے والا، ایک چوڑا اور چمار جیسے لقب دیتے ہیں، وہ لوگ بھی مجھ سے عزت سے پیش آئیں۔ میں کالج سے واپسی پر سیدھا ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر جا کر کام سنبھالتا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دینے کا کہا، اور یہ ان کی دعائیں اور محنت تھی کہ سیکنڈ ایئر میں خاک روب کے بیٹے نے بورڈ میں 3ری پوزیشن حاصل کی۔ میرے ماں باپ ان کے بہت شکر گزار تھے۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے انسان نہیں بلکہ فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں چلے آئے ہیں، اور یہی حقیقت تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ جس معاشرے میں ہمارے پرنسپل جیسے فرعون ہیں، وہیں پر خدا نے ڈاکٹر قدیر جھا جیسے اللہ کے ولی بھی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مجھ سے چھوٹے تینوں بھائیوں نے بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ میری سوچ اور سمجھ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بہترین ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میں پوری اعتماد سا انسان نظر آتا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے میرے فیوچر کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اور وہ سن کر کافی دیر تک ہنستے رہے۔ پھر کہنے لگے، اشرف تم اصل میں اب معاشرے سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں لگتا اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو تم خود بھی ظالم بن کر معاشرے کا حصہ بن جاؤ گے؟ میں کافی دیر تک ان کی باتوں کو سوچتا رہا، اور واقعی حقیقت تھی۔ شاید میں لوگوں سے اپنی تذلیل کا بدلہ لیتے لیتے خود بھی پتھر دل بن جاؤں۔
لیکن انہوں نے مجھے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے بہترین کالج سے اپنا گریجویشن مکمل کیا۔ پھر ان کی سفارش سے میں نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ ویسے بھی میں نے سارے ٹیسٹ کلیئر تھے اور فٹنس کا امتحان بھی اچھے سے پاس کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب کچھ پورا ہونے کے بعد بھی مجھے سفارش کرنی پڑ گئی تھی۔ میں سب انسپکٹر کے عہدے پر تعینات ہوا۔ میرے لیے سب ایسا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ یہ صرف میرے ماں باپ کی دعائیں ہی تھیں، بلکہ ڈاکٹر قدیر شاہ کی والدہ کی دعائیں بھی تھیں۔ وہ مجھ سے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر ایک کے بعد ایک کامیابی کا زینہ کھلتا گیا اور 10 سال کے بعد میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ نہ تو ڈاکٹر قدیر نے شادی کی تھی، ان کی والدہ انہیں کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب میری والدہ بھی مجھے بے انتہا ٹوکتی رہتی، لیکن میں شادی کے لیے راضی نہ تھا۔ میرے ایک بھائی نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، دوسرے نے انجینئرنگ کر کے بیرون ملک کمپنی کے لیے اپلائی کیا اور قسمت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ چلا گیا۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں اسے کیڈٹ کالج میں پڑھاتا رہا۔ زندگی کا سفر یوں ہی تیزی سے جاری و ساری تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب اگر کسی نے مجھے پرانے حوالے سے پہچانا بھی تو وہ میری تذلیل کرنے کی بجائے میری جرت اور ہمت کی داستان لکھے گا، اور یہ بات سوچ کر میں ہنس پڑتا تھا۔ میرے والدین ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے جنہیں دیکھ کر میرا سینہ اندر تک ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کی کہی گئی بات پر اب بار بار حیرت ہوتی تھی کہ میں نے غصے میں صرف ایک بات کہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا احسان کیا تھا کہ اس نے واقعی مجھے ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ وہی لوگ جو کل تک میرا مذاق بناتے تھے اور مجھے ذلت بھرے لقب سے نوازتے رہتے تھے، اب وہ مجھ سے ملنے کے لیے گھنٹوں میرے کمرے کے باہر انتظار کرتے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں مختلف گاؤں دیہاتوں میں کھلی کچہری لگاتا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عام عوام بھی مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی مشکل کا شکار نہ ہو اور میں نہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر کے دعائیں کما سکوں۔ اسی طرح ایک روز میں گاؤں میں گلی کچہری لگائے بیٹھا تھا۔ وہاں پر ایک بزرگ ہانپتے کانپتے میرے سامنے آ گئے۔ ان کے بیٹوں نے ان کے مکان پر قبضہ کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ میں نے ان کی شکل کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے، اور جب میں نے ان کی درخواست پر ان کا نام دیکھا تو ایک دم میرے ذہن میں اپنے کالج کے پرنسپل کا چہرہ آ گیا۔ وقت جب بدلتا ہے تو کیسے کیسے لوگ مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرے پرنسپل خاور حیات کے ساتھ ایک لڑکی بھی رہتی تھی جس نے اپنے پورے وجود کو چادر میں چھپا رکھا تھا اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سمینہ حیات۔ جیسے بھائیوں نے باپ کے ساتھ ہی گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جلد از جلد ان بزرگ کی درخواست پر ایکشن لیا جائے اور ان کے بیٹوں سے ان کا گھر فوراً سے ان کو واپس دلوایا جائے، اور بعد میں اگر وہ بھی انہیں پریشان کریں تو انہیں اچھی طرح سے سمجھا بجھا دیا جائے۔ میں جانتا تھا میری ٹیم میرے اشاروں کو بھی سمجھتی ہے۔ میں نے اس وقت اپنے پرنسپل خاور حیات کو شرمندہ کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ جو بھی تھے میرے استاد محترم رہ چکے تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا وہ فی الحال میری ٹیم کے ساتھ گھر جائیں اور میرے جوان ان کے بیٹوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں گے۔ اگر بعد میں بھی کوئی اور مسئلہ کریں گے تو ہم لوگ انہیں دیکھ لیں گے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ انہوں نے ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے اپنی قمیص سے کچھ تڑے مڑے نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھے اور کہا بیٹا یہ میری طرف سے کچھ تحفہ قبول کر لو۔ میں نے ان کی حرکت دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ میں نے چپکے سے ان کے کان کے پاس جا کر کہا سر میں یہ پیسے لے تو لیتا، لیکن بعد میں آپ نے الزام لگا کر سب کے سامنے مار پیٹ شروع کر دی تو؟ وہ میری بات سن کر ایک دم سے چونک پڑے اور اپنی آنکھوں پر زور دے کر مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ان کی مشکل آسان کر دی اور دھیرے سے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب جی میں وہی اشرف ہوں جس کا باپ گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا اور آپ جیسے لوگوں کی نالیاں صاف کیا کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا تو ماسٹر صاحب کے چہرے پر ایک دم ڈر اور خوف کے اثرات نمودار ہوئے۔ میں نے ان کا ہاتھ دبا کر کہا ماسٹر جی پریشان نہ ہوں، یہ بات صرف ہم دونوں کو ہی معلوم ہے۔
ہم لوگ ماضی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ انہیں ضرور یہ خوف ستا رہا ہوگا کہیں میں برسوں پرانا بدلہ ان سے نہ لے لوں۔ پھر ان کی بیٹی انہیں لے کر واپس چلی گئی۔ میں نے اپنی ٹیم کو لوگوں کو خاص طور پر ہدایت کی کہ ان بزرگ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں اور معاشرے میں ایک استاد کی عزت پیسے سے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اہل محلہ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ان کے بدبخت بیٹے بار بار انہیں مار پیٹ کر باہر پھینک دیتے ہیں، اور اس بار تو انہوں نے حد کر دی، اپنی بہن کو بھی باپ کے ساتھ گھر سے باہر نکال کھڑا کیا۔ ان میں سے کچھ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ایک پرائیویٹ فرم میں کام کر رہا تھا، دوسرا بیٹا ایک پرائیویٹ اسکول کا پرنسپل تھا۔ میں نے انہیں تنہائی میں بلا کر اپنے طریقے سے خاص سمجھا دیا، اور وہ مجھ سے وعدہ کر کے چلے گئے کہ وہ دوبارہ اپنے باپ کو کبھی پریشان نہ کریں گے۔ میں اس بات کو تقریباً بھول چکا تھا، جبکہ 15 دن کے بعد اچانک ایک ملازم نے مجھے اطلاع دی، کوئی صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس وقت اپنی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ جب میں نے اندر بلایا تو خاور حیات ان کی بیٹی، ان کے ہاتھ میں پھل اور مٹھائی تھی، اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے پہنچے تھے۔ میں نے عزت احترام کے ساتھ انہیں بٹھا لیا اور اپنی والدہ کو بھی کہا کہ وہ ان سے ملنے آ جائیں۔ پرنسپل صاحب نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا کرتا؟ اس وقت میرے اوپر دباؤ بہت تھا، اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر تم نے پڑھائی میں اتنے اچھے نمبر لیتے رہے تو وہ جو لوگ ہمارے باقاعدہ ڈونر ہیں اس بات سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے ایک غریب لڑکے کو ان کے بیٹے پر فوقیت دی۔ اسی وجہ سے میری مجبوری تھی، میں نے اس روز تم پر جھوٹا الزام بھی لگایا اور تمہیں کالے سے نکال دیا۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر مسلسل نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی سمینہ کے چہرے پر آج نقاب نہیں تھا۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے میری دنیا رک گئی ہو۔ میں نے احترام میں نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے استاد کی بیٹی کو نظر بھر کر دیکھوں۔ میں نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور کہا، سر جی، اس دن اگر آپ مجھ کو اس طرح ذلیل کر کے نہ نکالتے تو شاید میں بس 2 سال پوزیشن لے کر رہ جاتا، لیکن اس مقام تک پہنچنا میرے لیے ناممکن ہوتا۔ میں نے انہیں ڈاکٹر قدیر شاہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ سب سے ان کی اور ان کی والدہ کی مہربانی سے ہوا۔ میری والدہ نے ان باپ بیٹی کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا۔ انہوں نے بڑا انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن میری والدہ اصرار کرتی رہیں اور مجبوراً انہوں نے کھانے کی حامی بھر لی۔ میری نظر بار بار اس لڑکی کی طرف بھٹک رہی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا، اور میری ماں نے شاید میری نظر کی چوری پکڑ لی۔ امی نے جب سمینہ سے پوچھا کہ اس کی کہاں تک تعلیم ہے تو اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا کہ وہ MBA کے فائنل سال میں ہے۔ امی نے ڈائریکٹ اس کے والد صاحب سے پوچھا کہ ہم نے اپنی بچی کی کہیں بات طے کر رکھی ہے یا ابھی تک یہ سنگل ہے؟ تو پرنسپل صاحب نے چونک کر میری ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ابھی تو کہیں بات طے نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بھائی اس کی تعلیم پر لگنے والے پیسوں کو ہی فضول خرچی قرار دیتے ہیں، شادی کے لیے کون سوچے گا؟ ان کے لہجے میں اتنی پاسیت بھری ہوئی تھی، ایک دم سے میرا دل بھی لرز اٹھا۔ ایک باپ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے، میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنی امی کے ارادے جانتا تھا، اس لیے میں نے نظروں میں باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کر میں چپ رہ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ مجھے بہت سی لڑکیوں نے خود بھی شادی کی پیشکش کی، لیکن میں کبھی کسی کی طرف پیش رفت نہیں کی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی آئے تو ایسا ہو جسے میرے ماضی کے بارے میں بھی علم ہو، اور ساتھ ہی میری عجیب سی خواہش تھی کہ کوئی میرے ماضی کا حوالہ بھی نہ دے کہ وہ لوگ وہاں تک چنگچی میں پہنچے۔ لیکن میں نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر انہیں سرکاری گاڑی میں گھر چھڑوا دیا۔ مجھے اس لڑکی کی سنجیدگی نے بڑا متاثر کر دیا تھا۔ ان کے جاتی امی ایک بار پھر سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئیں اور کہنے لگی، اشرف آپ بس کر دو، اپنی ضد چھوڑ دو، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کب تک تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں؟ ساری عمر ہو گئی ہے مجھے کام کرتے کرتے، اللہ پاک کوئی مجھے بیٹی بھی نہیں دی جس کے سر پر بیٹھ کے چند دن میں راج ہی کر لیتی۔ 4 بیٹے دے دیے اور چاروں کے چاروں اتنے نکمے کام کاج پر ہونے کے باوجود اب تک کنوارے ہیں۔ امی نے آخر میں روایتی ماؤں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیا۔ مجھ کو بس امی کی اس عادت سے ڈر لگتا تھا۔ میں نے آخر ان پر ساری بات چھوڑ کر اپنا دامن چھڑوا لیا۔
میں رات کو اپنی اسٹڈی میں بیٹھا گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پیسہ اور عہدہ انسان کی ذات پات اور اس کے سارے عیب چھپا دیتا ہے، اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے مجھ کو میری حیثیت سے بڑھ کر نوازا تھا۔ چند ہی دن میں نے امی کی خاور حیات سے بات کی تو وہ جیسے رضامند بیٹھے تھے فوراً سے ہاں کر دی، لیکن میں نے امی سے کہا کہ میں سمینہ سے اس کی رضامندی پوچھے بغیر شادی نہیں کروں گا، اور پھر میں نے اس سے بات کر کے اس کو اپنے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی، اور جواب میں اس نے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میں نے ایک پل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی لڑکی میرا نصیب بنے گی۔ وہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بدترین سے گزارا تاکہ پھر بہترین سے نوازے، اور اب میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی اگر آپ مجھ کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے۔ 1 ماہ کے بعد ہماری بہت اچھے طریقے سے شادی ہو گئی۔ خاور حیات بڑے فخر سے میرا تعارف لوگوں سے کرواتے رہے۔ یہ میرا بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھا، آج اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ کے کرم و نوازی سے اس مقام پر پہنچ گیا۔ میں لوگوں کے چہرے دیکھتا رہا، مسکرا کر ان سے مبارکباد وصول کرتا رہا۔ سمینہ میری طرف سے دیکھ کر شرمیلے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میرے ماں باپ تینوں بھائی بہت خوش تھے، اور میں بھی بہت زیادہ مطمئن تھا۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے جو اپنی مخلوق کے ہر درد پر اپنے کرم کا مرہم ضرور لگاتا ہے، بس انسان صابر رہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔